Any regret in life? میرے ابو نے نا جب میرے ابو میوزک کے بہت شوقین ہوا کرتے تھے، تو ابو نے کہا پنکی کچھ چنگا جا کیسٹ تو دے دو. تب کیسٹ تھے گاڑی میں چلتے تھے نا. کس سن کی بات ہے یہ 2003 کی نا، 2003 تھا. تو میں نے کہا ابو میں نا اگلی صبح اٹھوں گی تو میں نا پھر وہ لے کے آؤں گی، اب آپ کو نکال کے دوں گی اچھے کیسٹس جو ہے. میں ابو کے لیے پرانے گانے ریکارڈ کرا کے رکھا کرتی تھی. اگلی صبح ابو نہیں تھے، تو وہ جب میں ان کی قبر کے پاس سے گزرتی ہوں ہو نہیں سکتا کہ مجھے وہ بات یاد نہ آئے. تو یہ ریگریٹ میرے اندر ہے کہ میں اپنے ابو کی وہ ایک خواہش چھوٹی سی تھی اور مجھے نا وہ ایک ہے. اب میں کہتی ہوں کوئی کچھ بھی کہے نا اس کو کر دو پورا، یعنی کل ہو نہ ہو. یس. اور اس سے پہلے کیا آپ کی گفتگو ہوئی تھی اپنے والد سے آخری؟ مطلب مکالمہ کیا ہوا تھا؟ بڑے فن لونگ تھے وسیم، مطلب ہنس رہے ہیں ہمارے ساتھ. ٹھیک تھے؟ بالکل ٹھیک تھے. تو کھانا مانگا تو میں نے کہا ابو نہ کھائیں آپ، نہ پراٹھے والی روٹی نہ کھائیں. مجھے وہ بھی ریگریٹ ہوتا ہے کہ میں نے کیوں نہیں کھانے دی جانے سے پہلے ان کو. تو میں نے کہا کہتے اچھا چل تو کہنی ہے، تو انہوں نے سوکھی روٹی بنوا لی. ابو نے ساری زندگی بڑی نوکری کی، ریٹائرمنٹ کے 6 ماہ وہ برداشت نہیں کر سکے اپنی ریٹائرمنٹ کو جو ہے نا فارغ رہنا. تو ایک میں نے روٹی نہیں، ان کو پراٹھا نہیں کھانے دیا. اور وہ میں کہ رات کا وقت آپ تنگ ہوں گے، لیکن وہ رات آخری رات تھی. تو یہ کبھی کبھی جو ہے نا وہ چیزیں مجھے بڑی ہوتی. میری ماں کوئی چیز کہے نا کہ ان کا کھانے کو من ہو رہا ہے تو مجھے ہوتا ہے کہ میں فوراً سے پہلے کروں، کہ پتہ نہیں ڈر لگتا ہے. وہ ابو والے خوف میرے اندر بیٹھ گئے نا. ہیپیسٹ مومنٹ سامعہ خان کی زندگی؟ آئے وہ ایک ہی یاد آتا ہے. منگنی ہوئی تھی سر، اور 1 مہینے کے بعد رخصتی ہونی تھی. تو وہ جو 1 مہینہ تھا نا سر، پہلی والی جو شادی؟ ہاں جی پہلی والی. پاؤں زمین پہ نہیں ٹکتے تھے. لگتا تھا کہ بس جو ہے نا اب شہزادیوں والی زندگی ملنے جا رہی ہے، نخرے اٹھائے جائیں گے. میں تو اپنی امی ابو کو بھی کہتی ہوں کہ میں 2 سال امی ابو کی شادی کے دنیا میں نہیں آتی تھی. منو پتا سی میں نہ چنگی نہیں ہونی. اور وہ جو آپ کا پہلا رشتہ تھا محبت کا تھا یا ارینج؟ سر اتنے ہم میرے امی ابو کنزرویٹو سے ہم فیملی تھے، ہم 5 بہنیں تھیں. تو محبت کی تو ہمارے یہاں کوئی اجازت ہی نہیں تھی. شادی کے بعد ہو جائے تو وہ آپ کی قسمت ہے، مل جائے تو بھی آپ کی قسمت ہے. کہ مجھے ہوتا تھا کہ جس سے شادی ہو خوبصورت ہو، بس اس وقت آپ چھوٹے ہوتے ہو پتہ ہی نہیں ہوتا. تو اس کے بعد زندگی نے سکھایا کہ آدمی کا ذمہ دار ہونا بہت ضروری ہے. کبھی آپ نے یہ سوچا کہ جو کہ عموماً ہم کسی بھی رشتے میں دوسرے کے حوالے سے ہم بات کرتے ہیں کہ بھئی یہ قصور تھا، یہ گلا تھا، یہ تھا، یہ تھا، یہ تھا، کبھی آپ نے سوچا بیٹھ کے کہ اس رشتے میں جس وجہ سے بھی وہ نہیں چل سکا آپ نے کہاں غلطی کی، یا آپ سمجھتی کہ کہیں آپ کی کوئی غلطی نہیں؟ کہیں کوئی غلطی نہیں. میں نے ایک کہتے ہیں نا کہ اتنی نبھائی ہے کہ مجھے کوئی ریگریٹ نہیں ہے اس کا جو ہے نا، مجھے کوئی ریگریٹس میرے اندر نہیں ہے. میں اب ذرا کچھ باتیں ایسی کہ میں آن ایئر یوں کہہ نہیں سکتی کہ وہ ان کی کیا حالت تھی، کس طرح پھر ان کا لیور ختم ہو گیا. میرے خلا لینے، میرا خلا ایک بہت بڑے بیرسٹر ہیں کراچی میں، فروغ نسیم صاحب، انہوں نے کرایا. جی فیڈرل منسٹر بھی رہے ہیں. جی جی. ان کو جب میں نے ساری سٹوری سچ بتائی نا تو انہوں نے کہا بیٹا جس دن خلا مل جائے 2 نفل شکرانے کے پڑھنا. اور جو دوسری آپ کی شادی تھی وہ ارینج میرج تھی یا وہ بھی ارینج سر؟ وہ تو خالہ لو میرج نہیں تھی. جی لو میرج، لو تو کرنے کی بڑی کوشش کی شادی کے بعد جو راس ہی نہیں آئے. لیکن ان سے آپ کا ایک تعلق تو اچھا ڈیولپ ہو گیا تھا. سیکنڈ سر اتنا ٹائم ہی نہیں تھا. 9 مئی کو نکاح ہوتا ہے، 6 دن کے بعد وہ واپس کینیڈا چلے جاتے ہیں. اس کے بعد سپٹمبر میں واپس آتے ہیں، حج پہ جاتے ہیں ہم لوگ. اور سپٹمبر کی 26 تھی یا 24 تھی when he died there. اتنا سا تعلق تھا. حج پہ بھی 10 دن بھی نہیں ہوئے تھے اور he died. اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرے. اور میں تو خیر یہی سمجھتا ہوں اور سب سے یہی کہتا ہوں، مرد ہو کہ عورت ہو، کہ زندگی کو ایک چانس اور دینا چاہیے ہمیشہ. اور ہمیشہ ایک امید کا دروازہ جو ہے وہ کھلا رکھنا چاہیے. سر اس پہ تو اور اگر آپ کے علم کے حوالے سے ہم بات کریں تو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ یہ 25% جو ہے یہ کبھی بھی 125 ہو سکتا ہے. آپ سے میں لکھواؤں گی وہ جو 25% کی ذمہ داری آپ کو لینی پڑے گی. سامعہ خان کی زندگی کا سب سے غمگین لمحہ؟
سر میری چھوٹی بہن ہے اور میں نے اس کو بیٹیوں کی طرح پالا ہے, PhD ہے, اور وہ جب چھوٹی سی تھی, جب میں نے یہ علم سیکھنا شروع کیا تو میں اس کو کہتی تھی کہ بیٹا تم نے نا اپنے پٹھے مضبوط رکھنے, تم نے کسی حال میں نوکری کو نہیں چھوڑنا, آندھی آئے طوفان آئے. مجھے اس کو اپنی جیسی زندگی اس کی سمجھ جیسے آتی تھی, میں اس کو یہ بتاتی نہیں تھی, لیکن مجھے ایسے لگتا تھا کہ اس کو یہ اپنی زور بازو پہ زندگی گزارنی پڑے گی. آج بھی میرا وہ بہنوئی بہت پیارا انسان تھا, اور وہ جتنی مزری کی ڈیتھ ان کی ہوئی, میرا خیال ہے میں ان کو ایک لمحے میں یاد کروں تو میں رو سکتی ہوں اپنے بہنوئی کا جانا, کیونکہ 4 چھوٹے چھوٹے بچے چھوڑ کے وہ انسان زندگی سے چلا گیا. آج وہ بھی بہن بھی اللہ تعالیٰ مجھے ہمت دے کہ میں اس کا بازو بن سکوں, اور بس کیونکہ وہ بیٹیوں کی طرح پالا ہے تو مجھے لگتا نہیں کہ میری کوئی اولاد نہیں ہے. تو جو آپ کے بہنوئی کا جانا ہے وہ آپ کی زندگی کا, وہ میں آج بھی اس بہنوئی کو یاد کروں تو میں 1 منٹ میں رو سکتی ہوں. اور فیوریٹ میموری؟ آئی تھنک میرا خیال ہے بس وہی زندگی کا 1 مہینہ ہی ہے, 10 جنوری سے رخصتی تک کا, کیونکہ اتنا زندگی میں اتنا ہی دیر رومانس. میں تو نے گل دسا, تسی کام کرو, تسی اج کی منگنی کراؤ اور ویاہ لمبا کر دو. خواتین آپ کے پاس زیادہ آتی ہیں مرد؟ سر میرے پاس دیکھیں, حالانکہ یہ ریشو ہے, میرے پاس سارے برابر آتے ہیں, مرد کلائنٹ بھی بہت ہیں, ہاں جی, بچے بہت ہیں, اور ہاں جی عورتیں بہت, مطلب میرے پاس ہر, اور میری کلائنٹل جو ہے وہ سر میرے لیے بڑا امتحان ہوتا ہے, میرے لیے ہر کلائنٹ ایک نیا ٹاسک ہے, کیونکہ میرا کلائنٹ ایک عام آدمی نہیں ہے, ٹھیک ہے نا, پڑھے لکھے لوگ جو ہے, اور ان کی نبض پکڑنا بڑا مشکل کام ہوتا ہے. میرے لیے پہلے 15 منٹ بہت ٹف ہوتے ہیں, کیونکہ مجھے پہلے ان کے پاسٹ کو خود بتانا ہے, پھر مجھے ان کا کرنٹ ایشو بھی خود ڈائیگنوز کرنا ہے, پھر میں کیلکولیٹ کر کے فیوچر میں جاؤں. کبھی ایسا ہوا کہ میاں بیوی اکٹھے آئے ہوں, آپ نے کسی ایک کا پاسٹ بتا دیا؟ سر یہ میں تو پھر اب تو میں نا, بھلے مجھے جتنا کہا جائے ہماری آپس میں بڑی محبت ہے, دوستوں کی طرح ہے, میں کہا نا بھائی اب آپ الگ الگ بیٹھیے, اور سر ایسے ایسے راز کھلتے ہیں. پھر میں کہا ابھی تو آپ ضد کر رہے تھے کہ ہم دونوں کو اکٹھا بٹھائیں, تو میں نے کہا آپ لوگ میرا ٹیسٹ لیتے ہیں. تو ویسے مطلب یہ آپس میں بیٹھ کے کہ ہم فرینڈس کی طرح ہیں, لیکن جدوں پھر راز کھول دینے تو مگر جو اسٹرگل کا پیریڈ ہوتا ہے اس میں بہت سارے لوگ ڈسکریج کرتے ہیں, جی جی, اور جملے مارتے ہیں, جملے کستے ہیں, اچھا بھائی اب پریڈکشن کریں گی, اچھا بھائی اب یہ بنیں گی, اچھا بھائی اب وہ بنیں گی. کوئی ایسی بات جس نے اس سفر میں بہت تکلیف دی ہو؟ میرے پہ بلاگس لکھوائے گئے کہ یہ تو جھوٹی عورت ہے, سفارشوں سے ٹیلی ویژنس پہ آ جاتی ہے. آپ یقین کریں جتنے ٹیلی ویژنس پہ میں رہی ہوں, وزیر اعظم کی بھی سفارش ہو تو اتنے ٹیلی ویژنس پہ آپ نہیں جا سکتے. ٹیلی ویژن میں آپ کسی کی سفارش سے آ ضرور سکتے ہیں, سروائیو نہیں کر سکتے اسکرین پہ جو ہے. کسی بھی رشتے میں کسی بھی شخص سے کوئی بھی بات آپ کہنا چاہتی ہوں, آپ کو لگا ہو کہ میں نہیں کہہ سکی مگر میں کہنا چاہتی ہوں, اور وہ آپ کو کہتے ہیں رڑکتی رہتی ہو دل میں, تو آپ ہیں اور کیمرہ ہے, آپ کیسے؟ اچھا وہ دنیا میں نہیں ہے, اس کو پیغام بھیج دوں. جو تو آپ کی اپنی یہ جو چوائس. سیکنڈ شادی ہوئی, دیکھیں اب کیونکہ میرے تو گھر والوں کی مرضی سے ہوئی, اب جب مجھ سے وہاں پوچھا گیا کہ ان کے دل میں تو کوئی سٹنٹ ڈلا ہوا ہے, کچھ ہے, مجھے افسوس ہوتا ہے کہ اس انسان نے کیوں یہ بتایا نہیں کہ اس کے دل میں کیا ڈلا ہوا ہے, کیا چیز ہے. آپ اپنا بتا کے جو ہے اس رشتے, جب آپ کو پتہ ہے کہ آپ کو سفر کرنا, ایگزرشن کرنا ڈاکٹر نے منع کیا ہوا ہے, تو جو ہے آپ اس طرح کیوں اپنے اوپر, کیونکہ میں ان کو بار بار کہتی تھی آپ ویل چیئر لے لیجئے, اس طرح ایگزرشن نہ کیجئے, لیکن وہ مجھے افسوس ہوتا ہے کہ آپ کو سچ بول کے نئے رشتے کی بنیاد رکھنی چاہیے. اب تو اللہ ان کی مغفرت کرے. جھوٹ تو سر میرا ایک ریزولوشن ہوتا ہے اور 1 لائنر میسج ہوتا ہے کہ جس دن ہم نے پاکستان میں اپنی زندگیوں سے مثلاً بھی جھوٹ مائنس کر دیا, آپ دیکھیں اس ملک کی اکانومی کیسے ترقی کرے. تو وہ جو بات آپ کو بتائی نہیں گئی, آپ سمجھتی ہیں وہ چھپائی گئی سر, اور اس نے آپ کو تکلیف دی؟ بہت تکلیف ہوتی ہے. تو کبھی دل ہوتا ہے کہ جب جاؤں گی موقع ملے گا تو پوچھوں گی, بتا دینا چاہیے تھا. کیونکہ وہ ہاسپٹل والے میرے سے پوچھ رہے ہیں کہ ان کے دل میں پیس میکر ہے, سٹنٹس ہے, مجھے پتہ ہی کچھ نہیں ہے کہ دل میں پہلے کیا پڑا ہوا ہے یا کتنی سرجریز اس دل کی ہو چکی ہوئی ہیں, کیونکہ یہ تیسرا ان کا سویئر ہارٹ اٹیک تھا جو جان لیوا تھا. تو مجھے پتہ ہی نہیں, سے پہلے 2 سویئر ہارٹ اٹیکس ہوئے ہوئے ہیں. آپ کو یہ فیل ہوا ہو کہ شاید آپ کے ساتھ دھوکہ ہوا؟
سر آبویسلی دکھ ہوتا ہے نا. آپ کو وہاں جب بیمار ہوئے آپ کے دوسرے ہسبینڈ اور آپ کو پتہ لگا کہ اسٹینٹ پڑا ہوا ہے, مجھے پتہ ہی نہیں سر وہ ہے آپ کیا. کو نہیں پتا تھا. ہاں تو لیکن جب معاملہ سامنے آ گیا تو اس وقت آپ ان سے نہیں کہہ سکیں, پوچھ نہیں کیونکہ سکیں. موقع ہی نہیں تھا سر. وہ چلے گئے تھے آئی سی یو کے اندر. وہ میں حسرت ہی رہ گئی, میں جاواں گی تو پوچھاں گی. رشتے میں جب جھوٹ سامنے آئے کتنی تکلیف ہوتی ہے, بہت بری تکلیف ہوتی ہے. یہ آپ نے دیکھیں, میں نے اس سوال پہ آپ کے بغیر سوچے جواب دیا, تو یہ میرے اندر اتنی تکلیف ہے اس چیز کی, اس جھوٹ کی. خوش رہیے اور 25% کو 125% سمجھیں, ٹھیک ہے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ آپ کو بہت خوشیاں دکھائے شاہ صاحب, آمین ثم آمین. اور اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانی پیدا کرے. تھینک یو جی, تھینک یو. اور تھینک یو سو مچ سامیہ, آپ تشریف لائیں, آپ نے وقت نکالا, once بہت again بہت شکریہ. thank you so much for having me there. تھینک یو سو مچ. ناظرین, یہ تھا آج کا زبردست. اپنے فیڈ بیک سے ہمیں آگاہ کیجیے گا. اور جس غزل کا سامیہ نے ذکر کیا تھا, میں اس کے 2 اور شعر مجھے اور یاد آ گئے, میں وہ بھی آپ کو سنا دیتا ہوں. اور وہ سامیہ کے لیے بھی ہو سکتے ہیں. 25% والی بات کہ اس کی آنکھوں میں محبت کا ستارہ ہوگا, اس کی آنکھوں میں محبت کا ستارہ ہوگا, ایک دن آئے گا وہ شخص ہمارا ہوگا. ارے اس کی آنکھوں میں محبت کا ستارہ ہوگا, ایک دن آئے گا وہ شخص ہمارا ہوگا. آمین. اور انشاءاللہ سب سے اچھی بات یہ ہے کہ دیکھیے 25% کے باوجود بھی آمین کر دیا, تو میرے خیال میں یہی ہم شو کو کلوز کر دیتے ہیں. اجازت دیجیے اور اس آمین کے ساتھ اللہ حافظ.